پہلی بات، جب آپ اپنی قوم کی تعریفیں دوسروں قوموں کے سامنے کرو گے نا، اس سے سامنے والے کے دل میں عصبیت پیدا ہوتی، وہ پھر اپنی قوم کے دفاع پہ آ جاتا ہے۔ ہمیشہ وہ تعریف اچھی ہوتی ہے دوسری قوم کا آدمی آپ کی تعریف کرے۔ مہاجر کہے پٹھان ایسے ہوتے ہیں، پٹھان کہے مہاجر ایسے ہوتے ہیں، پنجابی کہے مہاجر ایسے ہوتے ہیں، سندھی کہے پنجابی ایسے، جو جو خوبیاں ہیں ایک دوسرے کی وہ کیا کی جائیں، ہائی لائٹ کی جائیں۔ ہمیشہ ہم لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی برائیوں پہ پردہ ڈال رہے ہوتے ہیں اور دوسری قوم کی برائیوں کو بولو اچھال رہے ہوتے ہیں۔ ہر قوم میں یقیناً کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں جو دوسری قوم میں نہیں ہیں، یہ ہوتا ہے، یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ کو جس قوم میں کوئی بڑی اچھائی نظر آئے گی نا، اسی میں من حیث القوم کوئی بڑی برائی بھی ہوگی جو دوسری قوم میں نہیں ہوگی، جو دوسری قوم میں نہیں ہوگی۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، اپنی اچھائیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب میں مثالیں دوں گا نا تو اس سے قوم پرستی پھیلے گی اور کچھ نہیں ہوگا، میں مثالیں اسکپ کر رہا ہوں۔ میں ہر قوم میں کچھ اچھائیاں ہیں لیکن کچھ کیا ہیں، اب تو ہر قوم میں کچھ اچھائیاں ہیں کچھ برائیاں ہیں، تو کبھی بھی قوم پرستی کو پروموٹ مت کرو۔ آج کل بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے یہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ تو بولے تو ہے تو ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ تیرا عمل اگر اچھا ہے تو تو جنتی ہے چاہے جس قوم کا بھی ہو، تیرا عمل اگر برا ہے تو تو جہنمی ہے چاہے جس قوم کا بھی ہو۔ تو صرف ایک ہی نعرہ ہے میرے بھائی، وہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ اللہ کچھ مانتا ہی نہیں ہے۔ دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کے، میں کہنے والا تھا 16 بچے ہیں لیکن نہیں ہے، آپ کے اگر 4 بچے ہیں، مثال تو وہ دی جائے گی نا مارکیٹ میں چل رہی ہے، اب ہماری مارکیٹ میں چونکہ کچھ اور چل رہا ہے تو اس لیے ہم وہ والی مثالیں دینے پہ آ جاتے ہیں۔ آپ کے 4 بچے ہیں، ایک ان میں انتہائی درجے کا سفید، ایک انتہائی بلیک جو اندھیرے میں نظر ہی نہیں آتا، ایک اس میں کچھ اور تھوڑی سی زبان اس کی تھوڑی سی کیا ہے، وہ اردو بولتا ہے لیکن الگ اسٹائل میں، چوتھا کسی اور اسٹائل میں، ایک کا قد چھوٹا ہے ایک کا لمبا ہے۔ ابا کی نظر میں ان چاروں میں فرق ہوگا ہے بھائی؟ ابا ان چاروں کو ایک نظر سے دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا؟ ابا کبھی فرق نہیں کرے گا۔ تو یاد رکھو حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق اللہ کا خاندان ہے، گویا کہ اللہ کی اولاد نہیں ہوتی لیکن ایسے جیسے اولاد، اللہ کسی کو اولاد نہیں بناتا، نہ ہے کوئی اولاد، لیکن اللہ کفالت تو کرتا ہے نا۔ تو اللہ سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے، یہ دیکھتا ہی نہیں ہے کہ کون کالا ہے، کون گورا ہے، کون پٹھان ہے، کون پنجابی ہے، کون مہاجر ہے، کون سندھی ہے، کون سرائکی ہے۔ اللہ اس نظر سے انسانوں کو دیکھتا ہے ہی نہیں۔ اللہ کہتے جو پٹھان ہے وہ بھی میرا ہے، جو سندھی ہے وہ بھی میرا ہے، جو سرائکی ہے وہ بھی میرا ہے، جو مہاجر ہے وہ بھی کس کا ہے، وہ بھی میرا ہے۔ تو سارے جب میرے ہیں تو میں کس سے خوش ہوتا ہوں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو مجھ سے ڈر کے زندگی گزارے گا وہ میری نظر میں سب سے زیادہ عزت دار۔ جو میری مان کے نہیں چلے گا جائے جس قوم کا ہو جہنم میں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ کو اگر عربیوں سے الگ سے محبت ہوتی تو ابو جہل کو اللہ جہنم میں بھیجتا اور سلمان فارسی اور بلال حبشی کو جنت میں بھیجتا اللہ تعالیٰ؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی؟ بلال حبشی جو تھے عربی تھے، کینیا کی جو جماعت آئی ہے نا ان کو دیکھ لو، حضرت بلال حبشی تو افریقہ سے تھے، کینیا سے تھے، حبشہ سے تھے، ایتھوپیا یہاں سے تھے، لیکن نبی نے کیا فرمایا؟ معراج کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ کہاں سنی ہے؟ جنت میں سنی ہے۔ اتنا بڑا مقام، کیوں؟ قربانی بہت بڑی تھی۔ اگر بلال حبشی جب مکہ میں تھے انہوں نے یہ سنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لا الہ الا اللہ تفلحو، کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم پرستی کا نعرہ لگاتے کہ اے لوگو میں عربوں کو دنیا کا امام بنانے آیا ہوں، اے لوگو اس توحید کے کلمے پہ آ جاؤ، بت پرستی چھوڑ دو، اس سے عرب پوری دنیا پہ راج کریں گے، اس سے عربوں کو بڑا فائدہ ہوگا، تو بلال حبشی آتے؟ بولو نا، وہ کہتے بھائی میرا عربی سے کیا تعلق، میں تو غلام ہوں، یہاں پہ حبشہ سے پکڑ کے لائے تھے مجھے، نہ میرا رنگ ان سے میچ کرتا ہے، نہ میری زبان ان جیسی، میں اس نعرے کو قبول۔ وہ کہتے بھائی یہ تو عربوں کی ایک تحریک چل رہی ہے، کبھی بھی نہیں آتے۔ لیکن وہ ایسے وقت میں نبی کی دعوت پہ لبیک کہا انہوں نے
کہ جب ان کا جو مالک ہے تپتی ریت پہ لٹا کے سینے پہ پتھر رکھ دیتا تھا، اس کے بعد بھی انہوں نے احد احد کا نعرہ لگایا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اسلام اور قوم پرستی یہ ایک ساتھ جمع نہیں. اور عجیب بات آپ کو بتاؤں، ہمارے نبی اگر قوم پرستی کا نعرہ لگاتے نا تو جو 23 سال میں آپ کو نے کام کیا وہ 5 سال میں ہو جاتا، کیونکہ وہ تو قوم کے لیے کٹنے کے لیے پہلے سے ہی تیار بیٹھے ہوئے تھے. عرب لوگ، عرب جو تھے نا ان میں ویسے ہی جب کسی قوم میں قوم پرستی پہلے سے ہی ہو تو آپ کو پتا ہے اس پہ تو قوم صرف چنگاری میں آگ لگانے کی دیر ہوتی ہے. ایک تیل جلنے کے لیے تیار ہے پیٹرول، اس میں تو آگ لگاؤ گے بھڑک اٹھے گا. تو عرب تو ویسے ہی قوم، ان کو تو قومی لیڈر چاہیے تھا. اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ویسے بھی آپ بڑی قوم میں پیدا ہوئے، قریش میں سرداروں کی قوم میں پیدا ہوئے، آپ کہتے ہیں میں آج سے تمہارا سردار ہوں اور میں یہ مشن لے کر آیا ہوں کہ تم عربی ہو، تم صرف یہاں تک تم جو ہے تمہاری معیشت بھی کمزور ہے، تو میں ایک لیڈر ہوں، میں پوری دنیا میں تمہیں امام بناؤں گا. نہیں ہوتے تھے. تو اس وقت جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تلوار کی طاقت سے جو مرضی کر لو. تو آؤ ہم اکٹھے ہوتے ہیں، آپس کی لڑائیاں ختم کرتے ہیں اور ہم اکٹھے ہو کے دنیا فتح کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر ہمارے نبی یہ کام کرتے تو 100% کامیاب ہوتے، کیونکہ عربوں کو جتنا اعتماد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری پہ تھا اتنا کسی اور پہ لوگوں کو اعتماد نہیں تھا. وہ تو پہلے سے آپ کو صادق امین مانتے تھے. کمال کی بات ہے کہ ہمارے نبی کی تلوار جو اٹھی ہے نا سب سے پہلے، وہ کس کے خلاف اٹھی ہے؟ عربوں کے خلاف اٹھی ہے. پہلی جنگ کون سی ہوئی ہے؟ بدر، ایسا ہی ہے نا. تو بدر میں ادھر بھی عربی ادھر بھی عربی، پھر عربوں کی ذیلی قومیں، عربوں میں قوم ہے قریش، تو ادھر بھی قریش ادھر بھی قریش. پھر قریش کا قبیلہ تھا جو بڑا اعلیٰ سمجھا جاتا تھا، بنو ہاشم، ادھر بھی بنو ہاشم ادھر بھی بنو ہاشم. بنو ہاشم کی تلوار سب سے پہلے بنو ہاشم کے خلاف اٹھی ہے اسلام میں. اس سے صاف دنیا کو میسج دے دیا کہ ہم دنیا میں عربیت کو فروغ دینے کے لیے یا عربوں کو دنیا کا امام بنانے کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا میں اسلام کو غالب کرنے کے لیے آئے ہیں. میں اکثر ایک حوالہ دیتا ہوں نا، سعودی عرب کے ایک بڑے پرہیزگار عالم تھے شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی. ان کی ایک آڈیو میں نے سنی، بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہا کہ یہ جو عرب اسرائیل جنگ ہے اس میں اسرائیل کو فتح نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ نام ہی ٹھیک نہیں ہے اس جنگ کا. اسرائیل کو، میں نے کیا بولا؟ اسرائیل کو فتح نہیں، سوری عربوں کو فتح نہیں ہوگی. الٹا کہہ دیا میں، الٹا کہہ دیا. پوچھ کے آنا ابا سے، وہ جو پچھلے والا کام لگایا نا، نہیں وہ والا بھی جو آپ کے ذمہ کام لگایا نا، ابا سے پوچھ لو کیا کام لگایا. ہاں ضیاء اللہ کون تھا. ٹھیک، اسرائیل کو عربوں کو فتح نہیں ہوگی. سوری میں نے غلط کہہ دیا. یہ عرب عالم ہی کا بتا رہا ہوں، سعودیہ کے بہت بڑے عالم تھے، کہ اس جنگ میں ہم جو امیدیں لگا کے بیٹھے کہ عربوں کو فتح ہوگی، انہوں نے کہا جب تک اس کا نام چینج نہیں ہوگا اللہ کی مدد نہیں آئے گی. کیوں؟ اسرائیل کی جب عربوں سے جنگ ہو رہی ہے تو آپ اس کو عرب کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا کہ اللہ نے عرب قوم کی مدد کا وعدہ نہیں کیا. اللہ نے اگر عرب قوم کی مدد کا وعدہ کیا ہوتا تو ابو جہل کو سردار بنا دیا جاتا نا. عرب تو پہلے سے تھے. اللہ نے اسلام کی مدد کا وعدہ کیا ہے، تو یہ عرب اسرائیل جنگ نہیں ہے، یہ اسلام اور اسرائیل کی جنگ ہے، یہ مسلم اور اسرائیل کی جنگ ہے. سمجھتا نہیں. اور یہ آپ کو بتاؤں، ایک سازش کے تحت یہودی نے یہ نعرہ لگوایا ہے تاکہ یہ جنگ عالم اسلام میں پھیلے نہیں. یہودی بہت ہوشیار ہے. یہودیوں نے شروع سے ہی نا جرائد میں، اخباروں میں، میڈیا پہ عرب اسرائیل عرب اسرائیل عرب اسرائیل، یہ اتنا پروپیگنڈا کیا، اتنا پھیلایا اس کو کہ آج ہم بھی بلاشعوری طور پہ کہتے ہیں عرب اسرائیل جنگ عرب اسرائیل جنگ عرب اسرائیل جنگ. یہودی نے کہا، یہودی کو پتا تھا مسلمان تو دنیا میں بہت ہیں، جتنے عرب ہیں اتنے ہی غیر عرب بھی ہیں. ترکی سارا غیر عربی ہے، وہ کیا ہے؟ مسلمان. ازبکستان، تاجکستان، آذربائیجان، اتنی بڑی بڑی ریاستیں، عراق میں بہت سے غیر عرب بھی ہیں، ایران میں بہت سارے، اور ہر جگہ، بنگلہ دیش، انڈیا، 20-30 کروڑ تو انڈیا میں ہے، 20-30 کروڑ پاکستان میں ہے، اور بنگلہ دیش میں اب تک کی رپورٹ کے مطابق، اور اگلے سال آپ دیکھو جب سے ہمارے 4 شادیوں والا بیان جانا شروع ہوئی، رپورٹیں
50 साल में चेंज हो जाएंगी, देखना पूरी दुनिया हैरान हो जाएगी ये रिपोर्ट को हुआ क्या है। समझ आ रही है ना बात? ये जो मर्दमशुमारी हो रही है ना, 50 साल के बाद ये सारी दुनिया के माहिरीन हैरान होंगे कि इस कायनात में कौन सा ऐसा एक वाकया हुआ है कि 1 अरब मुसलमान 4 अरब हो गए और 4 अरब काफिर वो सिमट के कितने हो गए, 1 अरब हो गए। ये हुआ क्या है? फिर वो जब तहकीक करेंगे, उनके तहकीकी इदारे थीसिस लिखेंगे तो पता चलेगा। एक यूट्यूबर आया था, मुफ्ती साहब थे, उन्होंने बयानात करके मुसलमानों की स्पीड क्या कर दी है, बढ़ा दी। वो बटन पे पांव रख के चले गए थे, स्पीड का बटन, एक्सेलरेटर पे पांव रख के दुनिया से चले गए। ऑटोमेटिकली स्पीड क्या होती जा रही है, क्योंकि स्पीड तो फिर ऑटोमेटिकली बढ़ती है ना। जब आपके 18 होंगे तो फिर 18 में से हर एक के 18, फिर उनके, तो आपको बताओ ये तो थोड़े दिनों में इस्लाम दुनिया में गालिब आ जाएगा। अच्छा खैर, अब क्या है, तो ये एक नारा लगाया गया। अब देखो इराक पे जब बमबारी हो रही थी ना, 27 इत्तेहादी मुल्क मिल के इराक पे बम बरसा रहे थे, तो अरबों का पता है क्या बयान आया था, अरब हुक्मरानों का, कि किसी और अरब मुल्क पे अटैक हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं छोटा था उस वक्त, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा काश ये जो अरब कंट्री का बादशाह ये कह देता कि किसी और इस्लामी मुल्क पे हम ये बर्दाश्त, अव्वल तो इराक पे भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप मजबूरी में बर्दाश्त कर रहे हो तो आप ये कह दो ना कि इराक एक इस्लामी कंट्री है, उस पे तो हो गया, किसी और कंट्री पे होगा तो हम बर्दाश्त, किसी और इस्लामी कंट्री पे होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन प्रोपेगंडे का असर देखो कि जो अरब ममालिक के बादशाह हैं उनकी जबान पे भी इस्लाम नहीं आता। क्या आ रहा है, अरबियत। तो ये एक बड़ी साजिश के तहत ये काम किया गया मेरे भाई। जिस नारे को इस्लाम खत्म करने के लिए आया, उसी की बेस पे आप जंगें लड़ रहे हो और लोगों को खड़ा कर रहे हो। तो अगर ये अरब की जंग है तो फिर गैर अरब थोड़ी आएंगे इसमें। तबलीगी जमात दुनिया में फैल गई ना। अगर हाजी अब्दुल वहाब साहब या मौलाना इलियास रहमतुल्लाह नारा लगाते कि भाई जितने भी हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो सारे के सारे जमा हो जाएं, हम एक खास तरीके से तबलीग कर रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान के लोग जमा हो जाएं, तो कीनिया से जमात आती। वो क्या हो गया भाई, कीनिया वाले बोलते भाई तुम्हारा मसला है यार, हमें क्यों बीच में रगड़ रहे हो, है भाई। अच्छा अजीब बात आपको बताऊं, पाकिस्तान की दुनिया में कहीं भी कदर नहीं है, लेकिन अगर आपकी दुनिया में कहीं इज्जत थोड़ी सी है वो मजहब की बेस पे है। अगर आपने मजहबी तशख्खुस खत्म कर दिया ना तो फिर तो आपकी 2% की औकात, इकोनॉमिकली तो कहीं ऐसा है ही नहीं। अभी तो मुझे याद है पिछले जब करेंसी बहुत गिर गई थी, हम सऊदी अरब गए तो पाकिस्तानी करेंसी ले ही नहीं रहे थे, वो कहते डॉलर लेकर आओ। करेंसी इतनी हो गई थी, उन्होंने कहा पूरी बोरी भर के 2-4 रियाल लेके जाओगे, हम कहाँ टिकाएंगे इस बोरी को। ये आपकी औकात। लेकिन आपको पता है आप दुनिया में कहीं भी जाओ, चाहे वो लंगड़ा लूला इस्लाम हो, लेकिन लोग थोड़ी सी इज्जत देते हैं इस्लामी कंट्री। क्या लेबल लगाते हैं, इस्लामी कंट्री। एक इसलिए, एक इस पे कि एटॉमिक पावर, चाहे वो लंगड़ी लूली हो, लोग कहते हैं वो बम जब चलाना नहीं है तो रख के क्या करना है। देखो रखा हुआ भी बहुत खतरनाक होता है, आपको पता होता है कि नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी आप ये समझ रहे हो ना, जब पाकिस्तान की ऐसी हालत हो गई, अभी भी बम नहीं चला रहे, अगर ये बम से दस्तबरदार हो जाए ना तो जितने अब हैं ना इससे भी जाएंगे हम। कोई आपकी जेब में ग्रेनेड पड़ा हुआ हो और आप जा रहे हो, डाकू को पता है कि इसकी जेब में ग्रेनेड है, ये चलाएगा नहीं, लेकिन वो एहतियात इसी में करेगा कि यार इसको रहने दो। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी जेब में ग्रेनेड नहीं है, उनसे निपटो पहले। होता है कि नहीं होता? आप प्लास्टिक की पिस्टल भी लेके जाओगे ना तो भी डाकू, भाई डाकू आपकी तरफ जब आएगा जब सारे बगैर पिस्तौल वाले निमट जाएंगे, कहेगा यार मारना है तो पहले वो बगैर पिस्टल के, वो भी पिस्टल के बगैर, वो भी पिस्टल के, उसको पहले लूटो ना। इसको खाम खाम हो सकता है सच्ची मुच्ची की हो, फिर क्या करेंगे हम, चला दी। तो इसीलिए ये जो गार्ड होते हैं ना गलियों के, इनको लकड़ी की बंदूकें देके बिठाया जाता है। 50% डकैतियां कम हो जाती हैं। डाकू कहता है हो सकता है सच्ची मुच्ची की ना निकले भाई। तो इसलिए ये जो बम है ना, बम ये जैसा मर्जी लंगड़ा लूला बम हो, लेकिन इसकी वजह से थोड़ी सी हमारी दुनिया में इज्जत बोलो रह गई। और तीसरी जो सबसे जबरदस्त चीज है, तबलीगी जमात की वजह से हमारी दुनिया में बड़ी इज्जत है। मैं एक दफा बिनौरी टाउन में गया, वहां अफ्रीका से एक लड़का आया हुआ पढ़ने के लिए। अब आप मुझे बाबा बताओ, दुनिया में कितना बड़ा बेवकूफ होगा जो दूसरे मुल्क से हमारे मुल्क में पढ़ने के लिए आएगा? कभी सुना आपने? अब
ابے ہمارے والے تو اپنے ایک دوسرے کو بیوقوفی کا تانا دے رہے ہوتے ہیں کہ جب تو آکسفورڈ یونیورسٹی جا سکتا ہے, جب تو امریکہ جا سکتا ہے پڑھنے کے لیے, تو کے یو میں کیوں پڑھ رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کراچی یونیورسٹی میں وہ لوگ پڑھ رہے ہیں جن کے پاس باہر جانے کا پیسہ نہیں ہے, گٹکے کے پیسے نہیں نکلتے ان کے پاس بیچاروں کے, وہ کہاں سے باہر جائیں گے؟ مجبوراً یہاں پڑھ رہے ہیں. لیکن اگر کوئی امریکہ سے پڑھنے کے لیے آپ کے ادارے میں آ رہے ہیں, انڈونیشیا سے, ملیشیا سے, افریقہ سے, فرانس سے, جاپان سے پڑھنے کے لیے آپ کے ادارے میں آ رہا ہے, تو آپ پوچھو گے نا بھائی ایسا یہاں کیا ہے کہ آپ وہاں کے بجائے کہاں کے پڑھ رہے ہو یہاں؟ تو کہے گا بھائی میں سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھنے کے لیے نہیں آیا, میں آپ کے مدرسوں میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں. وہ مدرسے جن کو یہاں کے اسکالرز نے کہا ہے کہ ان مدرسوں میں منجن بکتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر منجن بک رہا ہوتا, امریکہ سے, برطانیہ سے, فرانس سے لوگ یہاں پڑھنے کے لیے نہیں آتے, اور ڈاکٹر اور انجینئر نہ پڑھ کے جاتے. میرے شاگردوں میں ڈاکٹرز بھی ہیں, انجینئرز بھی ہیں, پی ایچ ڈی اسکالرز بھی ہیں جو مدرسوں میں آئے ہیں پڑھنے. بنوریا جا کے دیکھو, ہر دوسرا طالب علم کوئی امریکہ کا ملے گا, کوئی برطانیہ کا ملے گا, کوئی کہاں کا, کوئی کہاں کا. اور پھر ہمارے ہی ان ہندوستان پاکستان کے علماء نے برطانیہ میں جا کے مدرسے بنائے. اب عجیب بات ہے, آپ حیران ہو گئے. یہ جو اسکالرز آج کے کہتے ہیں مدرسوں میں منجن بکتا ہے, منجن بکتا ہے, ایک رٹ لگائی بھی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ ان مدرسوں کی ویلیو دیکھو کیا ہے. میں فرانس گیا ہوں, جرمنی گیا ہوں, وہاں میں مفتیان کرام سے ملا, مذہبی اسکالر سے ملا. میں نے کہا آپ کہاں پڑھے ہیں؟ کہہ رہے ہیں برطانیہ میں پڑھ کر آئے ہیں ہم. ارے برطانیہ میں تم مفتی بننے برطانیہ گئے تھے؟ برطانیہ کی کسی یونیورسٹی میں؟ انہوں نے کہا نہیں, وہاں ہندوستان کے کوئی دیوبند کے عالم تھے, انہوں نے مدرسہ کھولا 50 سال پہلے, 100 سال پہلے, وہاں سے اتنے مفتیان کرام فارغ ہو چکے ہیں. آپ کو فرانس میں, جرمنی میں, اٹلی میں, اسپین میں, برطانیہ کے مدرسوں سے پڑھے ہوئے لوگ ملیں گے. وہ مدرسے نہیں جن کو گورنمنٹ چلا رہی ہے, وہ مدرسوں کو چلا کون رہا ہوگا؟ یہاں کوئی پاکستانی یا کوئی انڈین چلا رہا ہوگا. ابے نہیں آئی سمجھ میں بات. لیکن کمال کی بات ہے, یہ منجن ایسا بیچا, جن کو لوگ کہتے ہیں نا منجن بیچتے ہیں مدرسوں میں, ایسا مدرسے میں منجن بیچا کہ فرانس سے بھی کوئی عالم بننے کے لیے ہم سے منجن خریدنے آ رہا ہے. تو یا تو یہ منجن نہیں ہے میرے بھائی, یا آپ منجن بیچ رہے ہو. نہیں آئی بات میرا خیال ہے. دیکھو اس کی میں مثال دیتا ہوں نا. ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ ایک دوا ہے اس کے پاس, میڈیسن ہے جو کینسر کے مریضوں کو ٹھیک کر دیتی ہے. لوگوں کو تجربہ, ایسی کوئی دوا ہے نہیں, ایسا نہ چلے جائیں کہیں. آپ نے دیکھا یار لوگ ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں. دوسرا بندہ اٹھا, اس نے حسد میں آ کے کہا ابے بھائی یہ کینسر کے نام پہ منجن بیچ رہا ہے, منجن بیچ رہا ہے. سب نے بات اتنی سنی اور سارے اس کے گرد اکٹھے ہو گئے. لیکن کچھ عقل مند تھے, انہوں نے کہا ہم ذرا ریسرچ کرتے ہیں کہ اس نے جن کو میڈیسن دی ہے وہ ٹھیک ہوئے بھی ہیں کہ نہیں ہوئے. جا کے دیکھا یار تو 100% ریزلٹ ہے. تو وہ کیا کہے گا بھائی منجن یہ نہیں, منجن کون بیچ رہا ہے؟ منجن وہ بیچ رہا ہے جو ان کو منجن کہہ رہا ہے. تو آپ کبھی مدرسوں کے اندر جا کے تو دیکھو میرے بھائی, رائے ونڈ میں جا کے دیکھو, رائے ونڈ کا مدرسہ کون سا ملک ہے جہاں سے وہاں طلبہ پڑھنے کے لیے نہیں آئے؟ کون سا ملک ہے؟ تو آپ نے پاکستانیوں کو بھی بیوقوف بنا دیا, امریکیوں کو بھی بیوقوف بنا دیا, ڈاکٹروں کو بھی, انجینئروں کو بھی, پی ایچ ڈی اسکالرس کو بھی, وہ سارے آ رہے ہیں مدرسوں میں پڑھنے کے لیے. اور جو نہیں پڑھ رہے وہ کیا کہہ رہے ہیں, یہاں مدرسوں میں کیا بک رہا ہے؟ منجن. تو پھر آپ کو ہی اپنا مدرسہ بنا لو. مدرسہ تو ضروری ہے یا نہیں عالم بنانے کے لیے؟ ان اسکالرز کا نہ اپنا کوئی مدرسہ ہے, نہ جو مدارس ہیں ان کو یہ پروموٹ کرتے ہیں. 2 نمبر مدرسے بھی ہوتے ہیں, ہم کب کہہ رہے ہیں, لیکن یہ تھوڑی کہ سارے 2 نمبر ہو گئے. دوسری بات یہ, میں نے بہشتی زیور پہ کہا تھا نا کہ یہ کتاب بہت زبردست کتاب ہے, پڑھا کرو. اس پہ کسی نے منجن بیچا, اس نے بولا یہ 2 نمبر کتاب ہے. تو جو بھی اس طرح کی بات کرتا ہے نا, میں کہتا ہوں آپ کوئی اور کتاب لے آؤ یار. یہ فوراً کہتے ہیں ہماری کوئی کتاب نہیں, ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں. تو ابے قرآن و حدیث ہی سے نکال کے لکھ لو نا کوئی کتاب, ترتیب سے لکھ لو. وضو کے طریقہ, کتاب الطہارہ, پھر کتاب الوضو, پھر کتاب الغسل, جیسے علماء نے کیا. یہ بہشتی زیور میں ہے, تو آپ اردو میں ایسی کوئی چھاپ دو جس پہ کم از کم آپ کے 50-60 علماء کے دستخط ہوں. ہم کہیں گے یہ پڑھ لو گھر میں. نہ آپ کے پاس ہے, نہ ہمیں پڑھنے دیتے ہو. اس کو کہتے ہیں انگلی